اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک الگ سا درود شریف کے بارے میں بات کروں گی کہ اس کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ درود ابراہیمی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، تو اس کا کوئی اور اس درود کو نماز میں بھی فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو اس کی اہمیت تو ہم سب جان ہی چکے ہیں درود ابراہیمی کی۔ لیکن ایک درود اور ہے جسے درود ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے 100 مرتبہ۔ اس درود کو میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ہر مسلمان کی وہ ضرورت ہے، جیسے کہ 1000 مرتبہ وہ بھی ہم نے حدیث سے ثابت ہوا پڑھا کہ جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اس کو اللہ پاک مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھائے گا۔ درود ابراہیمی کی فضیلت جانتے ہیں۔ ایک درود جو ہے جو ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے صرف 100 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صرف اتنا سا درود ہے کہ حضور پر، حضور کے آل پر درود و سلام ہے۔ لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا ہوگا، جب انسان کہتا ہے اللہم تو وہ اللہ کی رحمتوں میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو رسالت کے اس میں غوطہ ذہن ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے وآل محمد، یعنی کہ اہل بیت کے رحمتوں میں غوطہ کھاتا ہے۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا ہوگا۔ اچھا، اس کے 3 فضیلتیں یہ ہیں کہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑو، اس درود شریف کو جب بھی آپ ظہر کی نماز پڑھو تو 5 منٹ نکال کر اس درود شریف کو ضرور ادا کر دو۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلا کہ جو قرض دار ہوگا اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قرض دار نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی، کیونکہ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی بھی دوبارہ مقروض نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر قرض دار ہے تو قرض ادا کر دیا جائے گا، دوبارہ کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ اور تیسری سب سے جو فضیلت جو میرے دل کو بڑی متاثر کرتی ہے اور جس کے ڈر کی خوف کی وجہ سے میں اس درود شریف کو ضرور پڑھنا نیت کرتی ہوں، کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنی کسی بھی نعمت کا حساب نہیں لے گا۔ اب سوچئے آپ، اللہ کسی بھی نعمت کا حساب نہیں لے گا، اس لیے میں اس درود کو پڑھنا ضرور اپنے معمول میں رکھنا چاہتی ہوں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی صرف 100 مرتبہ اس درود کو اپنے معمول میں رکھ لیں۔ دیکھیے نعمت کیا ہے، ہم جو سانس لے رہے ہیں، پورے دن میں ہم کتنے 1000 مرتبہ سانس لے لیتے ہوں گے۔ اب اس سانس پر ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، کتنا نیکی کر رہے ہیں، جبکہ حکم تو یہی ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، لیکن ہمارا غفلت میں بھی جا رہا ہے، گناہوں میں بھی جا رہا ہے، بد اعمالوں میں بھی جا رہا ہے، ہر طرح کے گناہ میں ہمارا وہ سانس لکھا جا رہا ہے۔ تو سوچئے، پھر دوسری بات آتی ہے اللہ کی نعمت۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے۔ یہ زبان کا اگر ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بڈ ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان کو نمک اور میٹھے کا احساس نہیں ہوگا۔ جب انسان کو بخار آتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ کھا نہیں پاتا۔ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کی پلکیں بار بار جھپکنا، یہ اپنے آپ کو ایک پروٹیکشن دیتی ہیں، اور اس کے اندر ایک پانی ہوتا ہے آنکھ کے اندر، تو اگر وہ سوکھ جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی۔ اور آنکھ اگر اس کی مسل ویک ہو جائے تو اسے ٹوسس کہتے ہیں، ایک بیماری کو، جو ڈراپ ہو جاتی ہے، آنکھ کی لڈ جو ڈراپ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو اٹھانے کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا، لوگ اس کو ٹیپ لگا کر اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی کے پیر نہیں ہوتے تو سوچئے آپ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں صحت یابی بھی دی ہے۔ آپ اسپتال جائیے، ڈائلیسس کے مریض کو دیکھیے، شوگر کے مریض کو دیکھیے، ہر چیز کھانے سے پہلے انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ سمپل سی صرف ایک پانی کے علاوہ کچھ اور بھی لیں گے تو ان کی شوگر بڑھے گی۔ جو لوگ بیچارے پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جن کو کوئی کمی ہوتی ہے، تو ان کی زندگی سوچئے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے بارے میں سوچئے، یہ نعمت۔ جن کے
پاس گھر نہیں ہوتا، چھت نہیں ہوتا، ان کے پاس ان کی نعمت سوچئے کہ یہ بھی نعمت آپ کے پاس ہے۔ اور سب سے عظیم نعمت کہ آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو رہا ہے، آپ اللہ نے آپ کو ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے جس کا سوال اللہ کر سکتا ہے کہ تمہیں میں نے ایمان کے ساتھ بھی پیدا کیا، اپنے محبوب کی امت میں بھی پیدا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو اس لیے میں اس درود شریف کو لازمی چاہتی ہوں کہ میں بھی اور آپ سب بھی اس درود شریف کو پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک تمام امت مسلمہ کی مغفرت ہو، تمام فلسطینیوں کے اللہ پاک آسانی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔